حکومت کی نرمی اور تساہل کے باعث سوشل میڈیا پر گستاخ عناصر ایک بار پھر بے لگام ہو گئے ہیں۔ مختلف فیک آئی ڈیز اور پیجز سے پہلے سے بڑھ کر توہین رب تعالی، توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور توہین اسلام کا بدترین سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے، جبکہ پی ٹی اے کو شکایات کرنے کے باوجود بھی گستاخانہ پیجز اور آئی ڈیز کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ دیکھا جائے تو چند ماہ قبل سوشل میڈیا بالخصوص فیس بک پر الحاد کی منصوبہ بند یلغار شروع کر دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی الحاد کے علمبردار فیس بک پیجز سے بدترین گستاخی اور اہانت کا انتہائی ناگوار سلسلہ بھی جاری تھا۔ اس صورتحال سے دین اور مذہب سے درد رکھنے والا ہر شخص سخت اذیت میں مبتلا تھا۔ ان پیجز سے دین اسلام کے خلاف منظم انداز میں شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے تھے، اور دین اسلام کے شاعر قرآن کریم کی آیتوں اور احادیث مبارکہ کے مختلف حصوں کو بنیاد بنا کر انتہائی بیہودہ انداز میں پیش کیا جا رہا تھا۔ ایک ایسا عام طوفان بدتمیزی اٹھا ہوا تھا کہ ہر شخص براہ راست اس کی زد میں تھا۔ اندیشہ تھا کہ اگر یہ سلسلہ مزید جاری رہا تو سماج میں ایک نئے اور نہ ختم ہونے والے انتشار، خلفشار اور انارکی کا ظہور ہو سکتا ہے۔ توہین اور تضحیک کے اس تلاطم خیز سلسلے کے آگے بند باندھنے کے لیے الحاد کے خلاف نظریاتی نوجوان میدان میں آئے تو ان کو بدنام کرنے اور معاشرے میں دین اسلام کے تئیں پائے جانے والے عقیدت کے جذبات کو استعمال میں لا کر ان کے خلاف ایسی گھناؤنی مہم لانچ کر دی گئی کہ ان نوجوانوں کی زندگی ہی خطرے میں پڑ گئی اور وہ گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ اس مربوط اور ہمہ جہت یلغار سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے پس پردہ کوئی بڑی طاقت کار فرما ہے، جبکہ بنیادی طور پر سب سے زیادہ گستاخی اور توہین کے مرتکب پیجز اور اکاؤنٹس بیرون ملک سے چلائے جا رہے تھے، جس سے اس امر کا احساس ہو رہا تھا کہ اس مہم کے پس پردہ کچھ ریاستی عناصر بھی ہو سکتے ہیں یا پھر عالمی انٹیلیجنس ادارے اس کی پشت پر ہیں۔ یہ ناگوار سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے سخت نوٹس لے کر ان پیجز اور اکاؤنٹس کے خلاف قرار واقعی ایکشن لینے کا حکم نہ دیا۔ اس سے پہلے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تمام ادارے خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے، نہ کسی کو ملک کا نظریاتی تشخص اور اس کے تقاضے یاد تھے، اور نہ ہی متعلقہ اداروں کو اس مہم سے سماج میں پھیلنے والی ہیجان خیزی اور بے چینی کے سدباب کی کوئی فکر تھی۔ پارلیمنٹ پر بھی سکوت مرگ چھایا ہوا تھا۔ افسوس کہ یہ ایسا معاملہ ہرگز نہ تھا جسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا جاتا اور آنکھیں بند کر کے شرپسندوں کو سماج میں انتشار کا زہر گھولنے کی کھلی چھٹی دے دی جاتی۔ دوسری طرف دینی تقاضوں کو ایک طرف رکھ کر بھی جمہوری اصولوں کے مطابق بھی دیکھا جائے تو اس گناؤنی فکری یلغار کو روکنا کل بھی ریاستی اداروں کی ذمہ داری تھی، اور آج بھی جمہوری اصولوں کا یہی تقاضا ہے کہ اس گھٹیا سلسلے کو فوری طور پر روکنے کے لیے حکومت اور اس کے متعلقہ ادارے بروئے کار آئیں، کیونکہ جس انداز میں سوشل میڈیا پر توہین اور گستاخی کا چلن عام ہو رہا ہے، اس سے ملک کے امن کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ پس امن ریاست کے وجود کا ضامن ہے، اور امن و امان کی ضرورت اور اہمیت کا تقاضا تھا کہ ادارے فوری طور پر سوشل میڈیا پر بھی آپریشن رد الفساد شروع کر دیں، مگر بدقسمتی سے آزادی اظہار کے نام پر نقص امن کے اس اہم عامل کو نظر انداز کرنے کی روش اختیار کی گئی۔ وسال اردو، حق کا راہی